یہ مسجد الاجابہ ہے، جس کا پرانا نام مسجد مباہلہ یا مسجد بنی معاویہ تھا۔ یہ مسجد شاہراہ ملک فیصل پر جنت البقیع کی شمال مشرقی جانب شارع ستین اور شارع عبدالعزیز کے چوک کی الٹی طرف واقع ہے۔ یہیں پر وہ عظیم معجزہ رونما ہوا جس نے قیامت تک کے لیے سب کے منہ بند کر دیے کہ پنجتن پاک ہی ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب پر افضل ہیں، پوری مخلوقات میں سے انکلوڈنگ انبیاء، اولیاء، ملائکہ اور ساری مخلوقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے، انبیاء میں سے ہی، اور اسی وجہ سے آپ کے جسم کا حصہ پنجتن پاک بھی ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نجران میں سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جن میں سے 24 ان کے اشراف میں سے تھے اور 3 ان کے بڑے پادری تھے، جن کا سربراہ اسقف نامی شخص تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کی غرض سے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلائل دیتے رہے، لیکن وہ کسی بھی طرح مطمئن نہ ہوئے۔ آخر قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 61 آگئی کہ اے عیسائیوں، اپنے بیٹوں، اپنی خواتین اور اپنے نفوس کو لے کر آؤ اور میرے حضور آ کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ سچوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دے دی، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے چلے کہ آپ الصلاۃ والسلام کے دامن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک بی بی بطول نے پکڑ رکھا تھا، اور ان کا دامن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نے پکڑ رکھا تھا، اور حسن و حسین جنت کے سرداروں کو سرور کائنات نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اور اس شان سے یہ قافلہ چلا کہ دیکھنے والوں کے منہ بند ہو گئے، اور عیسائیوں کے وفد نے جو 3 دن تک کسی بھی طرح کوئی بھی دلائل، کوئی بھی آیت نہیں مان رہا تھا، انہوں نے نفوس کو دیکھتے ہی اپنی شکست کا اعلان کر دیا، اور یوں پنجتن کا قافلہ جو شان سے چلا تھا شان سے واپس آیا۔ اور اس دن کو خیر اللہ تعالیٰ نے عید مباہلہ قرار دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہاری عید ہے، تمہاری فتح ہے تمہارے نبی کی، اور اس کی آل کی آج فتح کا دن ہے۔ اور اہل سنت کے مطابق اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی اور 3 دعائیں مانگی تھی، جن میں 2 قبول ہو گئیں اور 1 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 289 ہے، اور اس کے راوی ہیں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ یہ جگہ انصار کے قبیلہ بنو معاویہ بن مالک بن عوف کے محلہ میں واقع تھی، اسی وجہ سے اس مسجد کو پھر بنو معاویہ یا بنی معاویہ بھی کہا جانے لگا۔ مسجد اجابہ کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہوئی تھی، اس لیے مسجد اجابہ۔ مسجد مباہلہ اس لیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک جو تھے وہ کامیاب و کامران ہوئے تھے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے یہ مسجد مباہلہ ہے۔ جگہ کا نام ہے مسجد مباہلہ، مسجد بنی معاویہ اور مسجد الاجابہ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ساتھ میں اس کی ہسٹری بھی بتاتا جاتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا اینڈ تک۔ بہت اہم جگہ ہے، بہت اہم زیارت گاہ ہے، خاص کر محبان اہل بیت کے لیے۔ مسجد مباہلہ، مسجد اجابہ یا مسجد بنی معاویہ، یہ جنت البقیع کے بیک سائڈ پہ واقع ہے، بالکل پاس میں۔ مسجد مباہلہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس مقام پر واقع ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا۔ سورت قرآن پاک میں آیت مباہلہ اس کی کڑی ہے۔ بنی معاویہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ مسجد واقع ہے یہ علاقہ بنی معاویہ قبیلہ کا تھا، انصاری قبیلہ۔ مسجد اجابہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں قبول کی تھی۔ اہل سنت میں بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں سے 2 قبول ہو گئی تھی اور 1 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دعائیں کی تھی ان میں یہ دعائیں تھیں کہ یا اللہ میری امت قحط کے سبب ہلاک نہ ہو، آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دوسری دعا یہ آپ نے فرمائی تھی یا اللہ میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، تو آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا آپ نے یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، تو آپ کی یہ دعا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لی، رد نہیں ہوئی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، محفوظ کر لی ایک مخصوص وقت کے لیے۔ جس ٹائم امت ایک جٹ ہو جائے گی وہ وقت آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں ظہور فرمائیں گے دوبارہ۔ کڑی تھی، ایک سلسلہ تھا جو ایک ساتھ 1 بائی 1 ایک چین کے ساتھ ہوتا رہا، تو امام مہدی جو ہیں وہ 11ویں امام کی اولاد تھی، اور پہلے امام علی مرتضیٰ تھے، ان کے بعد 1 بائی 1 یہ سلسلہ آتا رہا۔ جیسے انبیاء ایک نبی آتا تھا، دوسرا نبی بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، اسی طرح جو امام تھے وہ پہلا امام بتا کے جاتا تھا میرے بعد دوسرا امام کون ہوگا، یعنی نبی پہلے کی تصدیق کرتے تھے اور آنے والے کی خبر دیتے تھے، امام پہلے کی تصدیق کرتے تھے، آنے والے کی خبر دیتے تھے۔ اسی طرح امام علی سے لے کے 12ویں امام تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جب امام مہدی ظہور پذیر ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں غائب ہوتا ہوں پردہ غائب میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، یہ دوبارہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح میں بھی جا رہا ہوں اللہ کی مرضی سے، اور جب میں اسی وقت ظہور پذیر ہوں گا جب اللہ کا حکم ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہوگا، اور لیکن میرے لیے دعا کرتے رہا کرو کہ میرا جلد ظہور ہو۔ تو اس وقت جب وہ آئیں گے تو یہ تیسری دعا جو ہے یہ قبول ہو جائے گی۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو تیسری دعا کے قبول ہونے کے وقت کا پتہ چل جائے، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب تیسرا امام آئے گا، جب 12واں امام آئے گا، امام مہدی آئیں گے، تو اس وقت ساری امت ایک گٹ ہوگی، سارے فرقوں کا ایک ہی فرقہ ہوگا، سب ایک ہی بات پہ متفق ہوں گے، اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیے گا، یعنی ظلم و جبر کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو وہ وقت اب آئے۔